بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اردو کی ٹیچر نبیلہ تاج۔ آج سے ہم باقاعدہ اپنی کلاسز کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے، ہماری کتاب کا نام ہے اردو لازمی برائے جماعت نہم۔ کلاس 8 کے سلیبس کے مطابق ہم پہلے سبق سے آغاز کریں گے۔ پہلے سبق کا نام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر جائیں۔ سب سے پہلے ہم مولانا شبلی نعمانی کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ان کی پیدائش ہے 1857 اور وفات ہے 1914۔ ہم اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ مولانا شبلی نعمانی کی تاریخی ولادت چونکہ 1857 ہے، یہ وہ دور تھا کہ بر صغیر کے مسلمان اپنی آزادی کی آخری جنگ لڑ رہے تھے انگریزوں کے خلاف، جسے جنگ آزادی کا نام بھی دیا گیا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور صدیوں پر محیط مغل حکومت کا خاتمہ بھی ہوا۔ مسلمان انگریزوں کے غلام ہو گئے اور ہندوؤں سے بھی تعلقات کشیدہ تر ہوتے چلے گئے۔ مولانا شبلی نعمانی کی ساری زندگی اسی تناؤ کے ماحول میں گزری۔ ان کی وفات کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ بھی ایک جنگی ماحول تھا، کیونکہ پہلی جنگ عظیم چھڑ چکی تھی جو کہ 1914 کی تاریخ ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی کی پوری زندگی کس قدر کشیدہ حالات میں گزری ہے۔ مولانا شبلی نعمانی یوپی کے ضلع اعظم گڑھ کے قصبے بندول میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں پائی۔ منطق و فلسفہ، طبیعیات اور ریاضی کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی۔ فقہ کی تعلیم رامپور میں اور علم حدیث کی تعلیم سہارنپور میں حاصل کی۔ یوپی اتر پردیش کا علاقہ ہے، ایک صوبے کا نام ہے، اور اس کا ضلع ہے اعظم گڑھ، جس میں مولانا شبلی نعمانی بندول نامی قصبے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ منطق اور فلسفہ تقریباً ایک ہی علم کا نام ہے۔ فلسفی پر مبنی سبجیکٹ ہے منطق، جو باقاعدہ طور پر پرانے زمانے میں پڑھایا جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے باقاعدہ دلائل پر مبنی۔ طبیعیات کہتے ہیں فزکس کو، ریاضی میتھس کو۔ فقہ کی تعلیم رامپور میں حاصل کی انہیں۔ فقہ دین سے ریلیٹ علم ہے، اس میں دینی مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، اور سہارنپور میں انہوں نے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ مولانا شبلی نعمانی سر سید احمد خان کے قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ سر سید احمد خان نے بہت خدمات انجام دی ہیں مسلمانوں کے لیے، کیونکہ غلامی کا دور تھا اور مسلمان ہر طرح سے پیچھے ہو گئے تھے۔ سائنس میں، علم میں ان پر ترقی کے تمام تر دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ ایسے میں سر سید احمد خان نے مسلم علی گڑھ کالج کا قیام عمل میں لائے، جو مسلمانوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ تو مولانا شبلی نعمانی اسی کالج میں بطور پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ 1882 میں پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ بھی کیا۔ یہ ایک انگریز پروفیسر تھے۔ ترکی حکومت نے انہیں تمغہ مجیدیہ اور انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ ٹھیک ہے، تمغہ مجیدیہ ترکی حکومت نے اور انگریزی حکومت نے شمس العلماء۔ سر سید کی وفات کے بعد لکھنؤ چلے گئے، وہاں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ اعظم گڑھ کے مقام پر دارالمصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا، جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ ایک سائنسی ادارہ ہے اور آج تک اپنی خدمات سے بہرہ مند کر رہا ہے۔ مولانا شبلی نے تاریخی سواق عمریوں کے ذریعے مسلمانوں کے ان کے سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی۔ تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک حالی کا بھی اثر قبول کیا ہے، مگر ان کا مزاج خالص مشرقی ہے۔ وہ کسی بھی وقت مغرب کی تہذیب اور اس کی علم و ادب سے مروب نہیں ہوتے۔ ان کا شمار سر سید کے رفقا اور اردو نثر کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ ان کی تحریروں میں ادب کا مقصدی پہلو نمایاں ہے۔
ان کا نصب العین یہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو نئے لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جائے کہ ان کے دل میں اپنی ماضی کے متعلق خود اعتمادی پیدا ہو اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف متوجہ ہوں۔ سواہ عمری کا مطلب ہے ان کی حالات زندگی کو قلم بند کرنا۔ مولانا شبلی نے بہت سے بہترین رہنماؤں کی سواہ عمریاں لکھی ہے۔ اس کا مقصد صرف مسلمانوں میں شعور لانا تھا، بیدار کرنا تھا جو وہ کھو چکے تھے۔ تنقید ایک ایسا شعبہ ہے جس میں کسی بھی چیز کا موازنہ کیا جاتا ہے، اس کا جائزہ مکمل طور پر لیا جاتا ہے اور اس کے نکات کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس تنقید کے میدان میں شبلی مغربی تنقید سے متاثر ہیں اور حالی کا بھی اثر قبول کیا ہے، مگر ان کا بیان کرنے کا انداز خالص مشرقی ہے، اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، ان کی تقلید اس چیز میں وہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی تہذیب سے وہ متاثر ہے۔ ان کا شمار سر سید کے رفقا میں ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے دوستوں میں، قریبی دوستوں میں سر سید کے شمار ہوتے ہیں۔ اردو نثر کے عناصر خمسہ خاص 5 لوگ، وہ 5 لوگ جو نثر کے لحاظ سے بہت اہم ہیں، بہترین نثر نگار ہیں۔ ان 5 لوگوں میں مولانا شبلی نعمانی کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ان کی تحریروں میں ادب کا مقصدی پہلو ہے۔ ان کی جو تحریریں ہیں اس میں مقصدیت پائی جاتی ہے، بے مقصد ان کی کوئی تحریر نہیں ہے۔ ان کا نصب العین یعنی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو نئے لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ کس طرح مسلمانوں نے ہمیشہ اچھے کام کیے ہیں اور بہترین قوم رہے ہیں، آنے والی نسل کو ان سے متاثر کیا جائے اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا ہو کہ وہ مسلمان ہیں۔